السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یوں تو دنیا میں بہت سے باجدود اور طاقتور ترین بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے کئی بڑے اعظموں پر حکومتیں کی، لیکن جس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کے حصے میں نہ آ سکی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حکمرانی نہ صرف انسانوں، ہواؤں، سمندروں، ریگستانوں، یہاں تک کہ پرند اور حیوانات پر بھی تھی۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی نشانی کے طور پر ان کو ایک عصائے مبارک سے نوازا تھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک انگوٹھی کا ذکر بھی ملتا ہے، جو آپ علیہ السلام کی حکومت اور نبوت کی نشانی تھی۔ روایت میں منسوب ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، تو بطور وراثت آپ علیہ السلام کے بیٹے اور قوم بنی اسرائیل کے اگلے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی۔ اس انگوٹھی میں ستارے کی طرح چمک اور کستوری کی طرح خوشبو تھی۔ اس انگوٹھی پر نور سے لکھی ایک عبارت موجود تھی جسے صرف اہل ایمان ہی پڑھ سکتے تھے۔ بعض علماء اکرام کے مطابق اس انگوٹھی پر وہ اسم اعظم درج تھا جو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے چند مقرب شخصیات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو کلمہ تحریر تھا وہ یہ تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ اس انگوٹھی کا نگینہ آسمانی رنگ کا تھا۔ پیارے دوستو، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا یہ ماننا ہے کہ یہ انگوٹھی ہی کی طاقت تھی جس کے دم پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، انسانوں اور دنیا کی تمام چیزوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ تاہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی حکومت کی علامت ضرور تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ تمام نعمتیں اور صلاحیتیں اس انگوٹھی کی بدولت نہ تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے براہ راست عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نائٹ ٹیمپل سمیت یہود و نصارہ کے بہت سے گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کردہ اس انگوٹھی کی تلاش میں سرگرم رہے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جو بھی اس انگوٹھی کو حاصل کرے گا وہ اس دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت قائم کر سکے گا۔ یہودیوں کے مطابق قرب قیامت سے قبل ان کا ایک مسیحا ظاہر ہوگا جس کے پاس یہ انگوٹھی یعنی کہ رنگ آف سلیمان ہوگی، اور وہ تمام دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی قائم کر دے گا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ شخص جسے یہودی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اصل میں دجال ہوگا اور یہودی اس کی پیروی کریں گے، تاہم اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نہ ہوگی۔ قرآن مجید کی سورہ سوہا آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک ڈھیر ڈال دیا، پھر وہ رجوع ہوا۔ حضرت علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ پیر کے وقت کی آواز بھی پیدا ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی تعمیر کرتے ہوئے سی تدبیریں کی، لیکن کوئی بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ تب آپ علیہ السلام نے سنا کہ انسان سمندر میں رہتا ہے، وہ یہ کام بآسانی کر سکتا ہے، 7ویں دن دریا کا پانی پینے کے لیے ساحل پر آتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دریا کا پانی نکلوا کر اس میں شراب انڈیل دی۔ شیطان آیا اور اس نے یہ شراب پی تو یہ بہت پسند آئی، تو اپنی عقل کے ضائع ہونے کے ڈر سے وہ پیاسا ہی وہاں سے روانہ ہوا، اور جب پیاس کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے شراب پی لی۔ شراب پیتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ سخر نامی اس جن نے ہیرے کے ذریعے بڑے بڑے پتھروں اور لوہے کو کاٹنے کی ترکیب دریافت کی، اور یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء جاتے تو یہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بیت الخلاء جاتے وقت یہ انگوٹھی اتار کر سخر نامی اس جن کو دے دی۔
جسے اس شیطان نے سمندر میں پھینک دیا اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی اور آپ کے تخت و تاج پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں بے یار و مددگار اور اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم پر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس جن کے سامنے تورات کی تلاوت کی، جسے سن کر یہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ دوسری طرف وہ انگوٹھی جو سخر نے دریا میں پھینک دی تھی وہ ایک مچھلی نے نگل لی۔ دریا سے مچھلی پکڑتے ہوئے وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی، جس کا پیٹ چاک کرنے پر آپ علیہ السلام کو اپنی انگوٹھی دوبارہ مل گئی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی حکومت دوبارہ مل گئی۔